قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. صدق الله العظيم. اب میں نعت شریف سنانے کے لیے سید غوث خاطر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت کلام پر سنانے کی چاہت خاطر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اپنا زبلند الشریف کا نظر اس لیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقوال صلاتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جو نوجوان دور دور بیٹھے ہیں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ قریب ہو کے بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ پھر درود پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے. محفل نعت کو گھر گھر میں سجائے رکھیے. دین میں دنیا میں سرسبز اگر ہونا ہے سبز گنبد کو نگاہوں میں بسائے رکھیے. صوفی اعظم صوفی اعظم کی رکھی آبرو جس طرح یا نبی حشر میں بھی لاج نبھائے رکھیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوا ہوں میں جب سے فدائے محمد. ہوا ہوں میں جب سے فدائے محمد. نہیں دل میں کوئی سوائے محمد. نہیں
ستائے گا اس کو جو دل ہو گیا مبتلا محمد، جو دل ہو گیا مبتلا محمد، ہے دونوں جہاں صدقہ شاہ مولا، ہے دونوں جہاں صدقہ شاہ مولا، میری زندگی ہے عطا محمد، میری زندگی ہے عطا محمد، کوئی دم ہے خالی نہ ذکر نبی سے، کوئی دم ہے خالی نہ ذکر نبی سے، میرا مشغلہ ہے ثنائے محمد، میرا مشغلہ ہے ثنائے محمد، زلیخا کہاں ہوتی یوسف پہ شیدا، زلیخا کہاں ہوتی یوسف پہ شیدا، اگر دیکھ لیتی ادائے محمد، اگر دیکھ لیتی ادائے محمد، اٹھے گا نصر میرا قدموں سے ہرگز، اگر پائے قسمت سے پائے محمد، اگر پائے قسمت سے پائے محمد، پلٹ کر میری جان آئے گی در میں، پلٹ کر میری جان آئے گی در میں، کوئی اتنا کہہ دے کہ آئے محمد، کوئی اتنا کہہ دے کہ آئے محمد، گئے طور پر اپنی خواہش سے موسیٰ، بلائے گئے خود نہ آئے محمد، گناہوں سے اعظم ہے شرمندہ یا رب، اسے بخش دے تو برائے محمد، اسے بخش دے تو برائے محمد، ہوا ہوں میں جب سے فدائے محمد، نہیں دل میں کوئی سوائے محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سلسلے وار درس میں آپ کا استقبال ہے. قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی. اس سے پہلے کہ اس کے متعلق مزید گفتگو کی جائے، ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نظر پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہمارے درس کا عنوان بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کو ایک ہفتے میں الگ الگ طور پر بیان کرنے کا ارادہ ہوا، کیونکہ ایک ہی وقت میں سب باتوں کو سنانا وقت کی مناسبت سے درست نہیں. اس لیے آیت پاک کے ابتدائی حصے میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں نبی امی کی، اس کی تشریح ہوگی. وہ نبی امی جس کا ذکر وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اپنی کتابوں توریت اور انجیل میں لکھتے ہیں. یہاں تک بات ہو چکی تھی. اب آگے کا حصہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یأمر بنا امرا سے حکم دیتے ہیں وہ نیک کاموں کا اور روکتے ہیں وہ برے کاموں سے. حضور کی ایک اور صفت میں ہے یہ عرف عام میں برائی سے روکنا، نیکی کی طرف راغب کرنا، نیکی کا حکم کرنا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر سے یامر بنا، نہیں سے ینہا بنا. حکم دینے کو امر کہتے ہیں، نہیں وہ بھی حکم ہے لیکن اس میں نیگیٹو حکم ہوتا ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے کا اس میں حکم دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا حکم، ایک ہوتا ہے کسی کام کے نہیں کرنے کا حکم. تو جو کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کو امر کہتے ہیں، جو نہیں کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے. اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا، یہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں معروف ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ نہ پکڑ ہم کو اگر ہم سے کچھ بھول چک ہو جائے. تو وہ ایک دعا میں عمل ہے، ایک دعا میں نہیں ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے تھا. اب کیا دیکھتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا چیز ہے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دین پہنچایا اس میں ہمارے لیے جو احکام دیے وہ اچھے کاموں کے بارے میں بھی ہے، برے کاموں کے بارے میں۔ اچھے کاموں کے بارے میں حکم ہے کہ کرو، برے کاموں کے بارے میں حکم ہے کہ نہ کرو، چھوڑ دو۔ اس بارے میں وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ بندے کو جب موقع ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھائی کو فروغ دے، پھیلائے، اور برائی کو روکے، اس کے پھیلنے سے رکاوٹ بن جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کام کو انجام دینا چھوڑ دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل کو چھوڑ دے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ برائی پھیل جائے، اور برائی کو پھیلتا ہوا دیکھ کر چپ ہو جانا، خاموش بیٹھ جانا بھی بندے کو اللہ کے نزدیک مورد الزام پھیلا دیتا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ کسی بستی میں ایک مرتبہ فرشتوں کی گویا اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی کہ جاؤ جا کے اس بستی کو ہلاک کر، تہس نہس کرو۔ فرشتے نے اللہ سے عرض کیا، مولا وہ بستی، وہاں کے سارے لوگ بگڑ گئے، گناہوں میں مبتلا ہے، ان کو عذاب میں گرفتار کرنا چاہیے۔ تو فرشتے نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ جس بستی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے جو بڑا متقی پرہیزگار نیک بندہ ہے، تو حکم ہوگا کہ عذاب کا آغاز اسی کے گھر سے کرو۔ اللہ اکبر، فرشتے کے سوال کا تو وہاں پہ موقع ہے، یا اللہ جو تیرا نیک بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے، اور اسے تو بچا لینا چاہیے، بجائے اس کے اسی کے پاس سے عذاب کا آغاز کروں، یہ تو تیرا حکم ہے مولا، تیری حکمت کیا ہے نہیں معلوم، لیکن میری تو اس بارے میں کچھ سمجھ کام نہیں کر رہی۔ مفہوم اپنے اللہ میں عرض کرا، اللہ نے فرمایا کہ پہلے اسی کا گھر تباہ کرو۔ اللہ، جب فرشتوں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خود تو بڑا اپنے آپ کو نیک بنا لیا، نمازی پرہیزگار، اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن اس کو جو اور ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ خود کے درست رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی درست بنائے رکھنے کی فکر کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا، تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کر جا کے اللہ اللہ کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ میں تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، میں تو نیک ہوں، تو اس نے اپنی فکر کر لی، دوسروں کی فکر چھوڑ دی۔ اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہلاکت کا شکار وہ خود ہوگا۔ اللہ بچائے۔ اب اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں، جس وقت تک لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کام جاری رکھا، مسلمانوں کی مالی حالت بھی، مسلمانوں کی اخلاقی حالت بھی، مسلمانوں کی ہر طرح سے ترقی ہوتی رہی۔ جب سے کہ یہ کام چھوڑ دیا گیا، اب آپ کو ہم کو نظر آتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں دوسروں کے بارے میں تو کہتے ہیں، لیکن جب بات خود کے بارے میں آتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بہت ہماری تنقید، ہمارا کرٹیسائز دوسروں کے لیے، لیکن جب خود اپنی بات آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یأمرون بالمعروف، یعنی یأمرهم بالمعروف، وہ نبی ایسے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دیتے۔ نماز پڑھو،
روزہ رکھو، زکات ادا کرو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ حق تلخی نہ کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو کرو کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، نماز کو ترک مت کرو، بلا عذر روزوں کو مت چھوڑو. وہ بھی کرنے کے کام بھی نہیں کرنے کے کام، جو کرنے کا کام ہے اس کو انجام دینا یہی بات ہے، جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کو چھوڑ دینا یہی بات ہے. کرنے کا کام نہیں کریں گے یہی گناہ ہے، نہیں کرنے کا کام کریں گے یہی گناہ ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو حکم مل گیا یہ کام کرنا کر، یہ کام چھوڑ دینا، بس یہی عبادت یہی ہے. لیکن اسی پر ہم آزمائے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ ان کو آزمائے. آزمائش اور زندگی میں ہر ایک کے ہوا کرتی ہے، جو اس آزمائش میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے، ختم اس کے پائے استقلال سے ہٹنے نہ پائے، مضبوطی کے ساتھ وہ اللہ کی طرف لگا رہے، تکلیفوں مشکلوں کو اگنور کرتے، نظر انداز کرتے، اور مقصد زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت بنا لے، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ تو یہ ہے یأمرون بالمعروف یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور ان لوگوں کو برے کاموں سے روکنا. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ طیبہ سرکار تشریف لانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں کیا حالت تھی؟ اتنا برا حال تھا کہ کوئی بھی کسی بھی زمین میں قبضہ کر لیتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ہمارے پاس محاورہ ہے جس کا پاور ہے بس وہ مارا توڑ کر کے. ایسے حالات آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ہم ان دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. قیامت کے قریب جو حالات ہو رہے ہیں کہ جو بندہ مالی طور پر، جسمانی طور پر کمزور ہے، اسے مارنے، اس کا مرڈر کر دینے میں کسی کو کوئی شرم نہیں ہے. ہاں جو پاورفل ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، اس کے خال قبیلہ اس کے آگے پیچھے بہت ہے، اس سے دور. یہاں پر اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کو جو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، کوئی ایک کام نہیں ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، اور اس زمانے میں جو قدیم سے چلی آ رہی رسم تھی، بچیوں کو معاذ اللہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. واقعہ سنیں، حضور آپ دیدہ ہو گئے، اپنے غم کو، اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائے سکتا. تو حضور یہی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ کو ایک جانو، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. رشتہ داریاں نبھاؤ، دوسروں کی مدد کرو. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جب تک حضور مکے میں تھے بڑوں کا خیال رکھتے تھے. جب مدینہ آنے کا تو باقاعدہ اسلام کی تعلیمات تیزی سے پھیلنے لگی. مکے کے دور قیام میں بھی حضور کا یہ طریقہ کار تھا کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد، ان کا کام کاج کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا. تو مشہور بات ہے کہ حضور کے بارے میں ایک افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ وہ استغفر اللہ جادوگر ہے، جو اس سے بات کرتا ہے، جو اس سے گفتگو کرتا ہے، اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے، لہذا اس سے بچ گیا. ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کے بارے میں آیا ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنا سامان والا سب کوٹ لیا کی باندھ کر اب بولی میں مکے میں لے رہتی، میں کہیں اور چلے جاتی. نکلنے لگی تو اس کا جو تھیلا تھا وہ بہت وزنی تھا. اس وزنی تھیلے کو اٹھانے میں اس کو دشواری ہو رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے قریب گئے. جا کر وہ جو تھیلی تھی
کو آپ نے اٹھایا بدلنا. پھر کیا ہوا؟ پھر دوران گفتگو ماں کہاں جا رہے ہیں؟ ماں فلاں جگہ جا رہے ہیں. کیسے ہیں؟ خیریت سے. کیوں جا رہے ہیں آپ نے مکہ چھوڑ کے؟ میں نے سنی کہ انتہائی اثر والا جادوگر ہے اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مسلسل برائی کی جا رہی ہے، مسلسل برائی کی جا رہی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ جو اس سے ملتا ہے اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اسی لیے میں چھوڑ کر چلی جا رہا ہوں. بدل اس کی منزل جہاں تک تھی وہاں تک پہنچی، وہ بھی پہنچی اور حضور بھی اس کا سامان اٹھاتے ہوئے چلے وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد پہنچنے تک تو وہ سرکار کی برائی کرتی رہی، بہت برائی کرتی رہی، اور کہا کہ میں نے سنا اس کا نام محمد ہے، ویسا ہے ویسا ہے وہ ہے. غلط پروپیگنڈا کو جلدی بھرنا، صحیح بات جلدی نہیں پھر. تو اس نے جتنی باتیں حضور کے خلاف کی، حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس آپ مشکلات چلے جائیں. اس کے منزل آئی اترنے کی. اس نے کہا بیٹا تم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، وہ جو شخص ہے نا اس کے فریب میں نہیں آنا، اس سے جو مل رہا ہے بھٹک جا رہا ہے، لہذا تم اس سے بچ کے رہنا. تم اچھے نوجوان معلوم ہو رہے ہو، تم اس سے بچ کے رہنا. حضور نے کہا کہ اچھا. پھر اس نے کہا دیکھو وہ تو بات ہو گئی، لیکن مجھے بتاؤ تم اتنے اچھے اخلاق اور کردار کے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور نے اس سے بتایا مائی جب سے تو جس کے بارے میں کہتے آ رہی وہ محمد نہیں. اللہ اکبر. گٹھری اٹھائے، اس کا تھیلی اٹھائے، اس کا وزن اٹھائے، اس کی طرف سے دی جانے والی ساری بدگوئی کو سماعت کیے، پھر بھی برداشت نہیں سکتا. اس کے بعد جب حضور کے بارے میں اس نے جانا کہ یہی سنی انہی سے لوگ بچنے کی طرف کر رہے ہیں، اور میں بھی کر رہی تھی. کہا نہیں یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، اگر یہ کچھ کہتے ہیں تو اس کو تو قبول کرنا چاہیے. اور فوری اس کے بارے میں آئے تو اس نے حضور پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کو کیا جاتا ہے، لیکن اتنا ہی حضور کا نام کر دیا جاتا ہے. یہاں پر اس نے نیکی کا. اب دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آنے کے بعد خطوط لکھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے بتا کے خط گئے. تو ایک بادشاہ کے دربار میں جب سرکار کا خط گیا تو اس نے پڑھنے کے بعد کہا اچھا اب عرب لوگ بھی ہم کو سکھائیں گے یہ کون ہے بندہ، کیا ہے، کدھر ہے. اس وقت اس نے کہا کہ دیکھو یہ خط جہاں سے آیا ہے اس خط کے لکھنے والے صاحب کے کوئی قریبی جاننے پہچاننے والے رشتہ دار اس کے علاقے سے کوئی ہوں تو بلا کر. ان دنوں ملک شام کی طرف اس طرف مکے کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، ان کو لے جایا گیا اور ان سے بادشاہ نے بات چیت کی. تو بادشاہ کو جو وہ سوال کرتا تھا اس کا جواب ایسا ملتا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بھی اسلام کی طرف مائل ہونے لگا. اور جب جب اس سے پوچھتا لوگوں سے پوچھتا کہ وہ کیسا ہے، کہ بات سرکار کی بات بتائی جاتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صفات گنائی جاتی. وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، وہ بڑوں کی خدمت کا درس دیا کرتے ہیں، وہ آپس میں محبت سے رہنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں. سب باتیں سنی. اس طرح حضور کی پیاری پیاری صفات کو حضور کے دشمن بھی بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ تھا ہی نہیں وہاں جس کو کہ بنیاد بنایا جا سکے. سرکار کا مثالی بے مثال کردار سرکار. اس طرح میرے آقا سرکار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے مکمل نظام زندگی کون سا کام کرنا
کون سا نہیں کھانا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا پہننا کیا نہیں پہننا، کس کے ساتھ کیسا، ہر چیز بتا دی گئی۔ شرط یہ کہ ہم پہلے سیکھیں اس کو، اور یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر دوسروں کو نہ بولیں، کم سے کم اپنے پیروں کو تو سمجھائیں، بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اب حدیث پاک اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں مل جائیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اکثر آپ سنتے ہیں، وہ آج اسی کو سنا بات میں ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا سرکار نے تو عالم صاحب پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں کوئی خرابی، برائی، گناہ نظر آئے تم میں سے کسی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم منکرا، میں اگر کہیں کوئی، یہ منکر ہے نا، ینہا عن المنکر، کوئی برا کام کرتا ہوا نظر آئے تو کیا کرو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس برے کام کو بدل دو، مطلب اس برے کام کو تبدیل کرنے میں لگ جاؤ، وہ برا کام صحیح کر دو، درست کر دو۔ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو صحیح کام ہاتھوں میں اگر دم ہے، جا کے ہاتھوں سے انوالو ہو کے پوری طرح اس کو صحیح کر دو۔ آگے فرمایا اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو فباللسان لم يستطيع، لم يستطيع فباللسان، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے بولو غلط کام کر رہے ہیں آپ، یہ کام کرنا چاہیے آپ کو، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں آپ، جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، غلط ہو رہی ہے زبان سے۔ اگر آپ لم يستطيع، اگر وہ بندہ زبان سے بولنے کی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے، کب ہو سکتا ہے ایسا، کمزور ہو گیا، ہم بولیں گے تو نقصان پہنچے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم کو روکتے رہے کہ بھائی یہ بچڑی پوجا مت کرو مت کرو مت کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آتے پہلے بھائی کا سر پکڑ کے بولے کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے، یہ لوگ برا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ بھائی کا سو میں تو بہت کوشش کرا لیکن یہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے تھے، نہیں مانے مجھے۔ تو یہ بات الگ ہے کہ آپ کے لیے حالات ناسازگار ہیں تو، لیکن ہاتھ سے روکو، جا کے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، بول کے روکو بھائی غلط کام کر رہے ہیں آپ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، یہ فرمایا سرکار نے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل میں تو یہ کام برا ہو رہا ہے اس کا تو بھی خیال کر لو۔ جو آدمی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے برائی کو روکے گا، اس کا روکنا مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ جو بندہ آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکنے کی سکت نہیں رکھتا اور زبان سے بولے گا تو یہ اس کے بعد کا درجہ ہے، اور جو بندہ نہ جا کے روک سکتا ہے نہ زبان سے بول سکتا ہے، روکے گا بولے گا تو نئی مصیبت آ جائے گی۔ تو کم سے کم اس وقت دل میں تو بھی یہ خیال کرنا بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، دل میں خیال کر کے آپ نہ زبان سے بولنے کی طاقت ہے آپ کو، نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکے تو اچھا، زبان سے روکے تو اچھا، نہیں تو کم سے کم زبان سے نہیں بول سکے تو دل میں تو اس کام کے برا ہونے کا خیال ہے بھائی یہ کام بہت برا ہو، یہ غلط ہو رہا، یہ تو غلط ہو رہا، برا ہے۔ اس کے بعد فرمائے جو آدمی صرف دل میں خیال کر لے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، ایسا کرنے والا ہذا اضعف الایمان، یہ بالکل بہت کمزور ایمان کا ہے۔ مضبوط ایمان ہاتھ سے روکنا، پھر مضبوط ایمان سے ذرا کم زبان سے بولنا،
اب کیا ہوگا سر؟ اب تو ہاتھ برا نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا کرتے ہیں، تو برائی سے روکنے کا اب پیریڈ ایسا آ گیا تھا، اتنا برا حال ہو گیا، کہیں برائی ہو رہی ہے اس کو برائی سمجھ کے ہاتھ سے روکنا نہیں، اس کو برائی سمجھ کے زبان سے بولنا کہ بھائی غلط کام نہیں۔ اب الٹا یہ ہو گیا کہ وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیو گرافی ہوگی، کون تھا کیا تھا نہیں معلوم، لیکن اخبار میں بھی آیا، کیا اس کے اللہ تھا نہیں معلوم، اخبارات میں آیا، نیوز میں سننے میں آ رہا، واٹس ایپ پہ آ رہا کہ ایک بچہ 26-28 سال کا کوئی ادھر بٹا گڑے میں تھا، سعید باوت نام تھا اس کا، ختم مارڈر۔ اب آپ بولیں گے ارے انہوں کا معاملہ ہے، کم سے کم دل میں تو برا خیال بنا رہے ہیں ہمارا غلط ہو، اگر انہیں اس نے کچھ بول دیا اور کسی نے سن کر اس کا بول بھی جواب دیا تو یہ برابر، لیکن اگر اس کے بولنے پر یا اس کی زبان کی تشی پر یا اس کی مزاج کی سختی پر لوگ پریشان رکھیں، اس کو خاموش بٹھانا چاہنے کے لیے بڑھ نہیں کرتے، تو کہیں اگر ایسا ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی بھی جانے کو سوچ رہا رکھو بھائی، میں گیا تو وہاں پہ جا کے کچھ روکا کرا تو ایک تو میری جان پہ لال پڑ جاتی، دوسرے اگر اللہ بچ بھی گئے تو انہیں میرا دشمن ہو جاتا، پھر اگر میں دشمن نہیں بھی ہوا تو پولیس میرے پیچھے پڑ جاتی کہ مجھے کیسا بھی اس کا گواہ بننا پڑتا، اس کے بارے میں مجھے بار بار جانا کو ہے ایسا ہو گیا، لیکن یہ خیر بڑی بات ہوگی، مرڈر ہونا تو چھوٹی چھوٹی بات ہے، گھر میں کھانا کھاتے کھاتے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھا، چھوٹے ہیں سمجھو بسم اللہ، پانی پینا الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی بات، اور جو کوئی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کا شکریہ ادا کرنا، آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے اللہ کے لیے اس کا شکر ادا کرنا، کیسے؟ کم سے کم اس کو دعا دینا، بھائی جزاک اللہ بھائی آپ کو اچھا کام کرے، آپ کو بھی نہیں ہونا ہے، کوئی اگر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو اچھا، میں ہماری قوم کے بچوں کے بارے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے بچے نہ برائی کو برائی سمجھنے، نہ اچھائی کو اچھائی کرنے کا کام نہیں کرنا، نہیں کرنے کا کام کرنا، شراب نہیں پینا، کہاں کیا جا کے پارٹیوں میں کئی عورتیں بھی اس بلا مبتلا ہیں، اس لیے کہ جو برائی ہوتی نا اس کو شیطان بہت آسان کر دیتا ہے، ایزیلی پرووائڈ ہوتی ہو، یہ تو اس کے بعد کپڑوں کی بات ہے، جو چھپا بولے وہ دکھا لے، جو دکھا بولے وہ چھپا لے، یہ کیا ہوگا سر؟ سب کو معلوم ہے، دین مزاج والے لوگ جانتے ہیں کہ بندے کا ہر وقت خالی نماز کے لگنے میں ہر وقت ہی اس کے ٹخنے کھلے رہنا چاہیے، ٹخنوں کے نیچے اس کا پہچا، اس کے پوائنٹ کا نیچے کا باٹم، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، باٹم، اس کا پہچا وہ ٹخنوں کے نیچے نہیں رہنا، نہ تہبند کا، نہ پیجامے کا، نہ شلوار کا، نہ پینٹ کا، وہ کھلی رہنا، اس کو چھپا نہیں، ایسا چھپا نہیں، پورا پہنچ جانا، اور جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے وہ دکھا۔ اب آپ بولیں گے مثلا کیا دکھا ہے، تو میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جو نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسے غلیظ پینٹا بن کر آج کل کے، پہلے تو بھی پینٹ سلایا جاتا تھا تو باقاعدہ انہیں ناپ لے کے سیتا تھا، اب کیا ہے وہ ریڈی میڈ مل کے سستے میں بھی شاید، تو اس کا یعنی بیلٹ باندھنے اور پینٹ کا جہاں سے شروع تھا وہاں تک کا حصہ بہت چھوٹا ہے،
تو بناتے نہیں، پھر ٹائٹ ہے، جھکتے پیچھے سے بے پردگی ہو رہی ہے، بے ستری ہو رہی ہے. آپ بولیں گے صاحب سامنے تو نہیں ہونی نا، تو پیچھے کے حصے کو بے ستری کرنے کا کس نے پرمیشن دیا؟ میں بولتا تھا تو لوگ ہنستے تھے. جو حصہ ہمارا اکثر کھلتے رہتا اس کو حوالے کی تو معلوم ہوتا، جو حصہ ہمارا اکثر دبا ہوا رہتا اس کو حوالے کی تو معلوم ہوتا. یا نہیں ہوگا لگی چلے، لیکن اب عادت یہ ہو گئی کہ اتنی بھی ہمارا بہت فرق پڑنے والا ہے. ہمارا وہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہمارا آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ آج کا کوئی مسئلہ سنیے، مسئلہ اصل چھپانا کتنا ہے، اصل چھپانا کتنا ہے. تو حنفی مسلک کے اعتبار سے ایک مرد آدمی اپنی بمبی بولتے ہیں بمبی جو نام بمبی سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا ہے. تو جس طرح سامنے ہے اس طرح یہاں سے لائن کھینچیا، بمبی سے لائن کھینچے پیچھے تک لائن کھینچے. یا پھر آپ موٹے انداز میں بولے تو ناڑا باندھتے ہیں، تو بمبی کے بعد ناڑا باندھتے ہیں تو ناڑا کیسا بنے گا؟ ناڑا ایسا جا کے پیچھے میں ہوتا نا، پورا ایسا کور ہو. اس ناڑے کو باندھ کر دیکھ لیجیے، اس کے نیچے کا جتنا حصہ ہے وہ چھپانے کا حصہ بنا کسی مجبوری کے حضور کے ڈاکٹر کرے گئے، آپریشن ہے، کوئی زخم ہو گیا آتا لگے، لیکن وہ چھپانا ہے، رانوں کو چھپانا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم جو چھپانا ہے وہ نہیں چھپانا، جو نہیں چھپانا ہے وہ چھپانا. الٹا ہو رہا، جو کھانا ہے نہیں کھانا، جو نہیں کھانا ہے وہ کھانا، الٹا ہو رہا ہے. ارے یہاں کیا معلوم ہوتے ہیں، کسی کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. یہ جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں اور میکڈونلڈ ہے اور کیا ہوتے ہیں اس کا نام ڈومینوز ہے اور کیا کیا ہے نام ہوگا، چکن کھا رہے، جبکہ وہاں کھلا بول رہے کہ بھائی ہمارے پاس حلال نہیں ہے. اپنے اس سے کیا مطلب ہے؟ خالی کھانے سے مطلب آپ جیسا کھائیں گے اس کے بعد خیال آتے کون بنے گا اس سے. ہاں چلو کوئی اہل ایمان ہے اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، دیکھ لو کلیمہ کیسا ہے. وہ لوگ چکن کا گوشت ایسا بناتے ہیں، پوری مرغی کی مرغی مشین میں چلے رہے ہیں، اس کے پاواں، اس کے ہڈیاں، اس کے پورے جو ہے پراسا میں کسی ایک کلم کو ایسے کہیں کھانے کا وقت جب ایسا کھائیں گے تو پھر ہم کی نافرمانی چھوڑیں گے، باور کی نافرمانی چھوڑیں گے. نماز پڑھنے کا کیا خیال ہوگا، حیا کہاں سے نہیں گی. اس لیے نکو کھانا کیا کھاؤ، ڈرائی فروٹ کھاؤ، ڈرائی فروٹ لے گئے، پیزا برگر وہ الا فلاں. اگر کھانا ہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھا سکتے، گوشت کھانا ہے. باقی گوشت جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ حلال ہے، انہیں تو صاحب اب آپ کو کیا بنو، انہیں تو قرآن مسجد مشہور ہے، دہی والی اپنا دہی مٹھائی ہوتی ہے، انہیں تو بولیں گا تاکہ حلال ہو جائے گا. وہ حلال کا ٹیگ دیکھ رہا ہے، حلال لکھا ہوا ہے نا، آپ کو معلوم ہے. سعودی عرب میں تو ایسا تماشا کرے کہ وسکی بھی حلال بنا دی ہے، بیئر بھی حلال بنا دی. کیا ہوتا حلال کا ٹیگ لگا ہوا ہے، اور دیوانہ بنا رہا ہے. صحیح ہے، غلط ہے، درست ہے، نادرست ہے. اور پھر وہ تو معلوم ہی ہے آپ کو، دین ہمیں سکھاتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ایک کھلم کھلا حلال ہے، ایک کھلم کھلا حرام ہے، ایک بیچ کی چیزیں ڈاؤٹ فل، حلال ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ حرام. بچوں سے نہیں. تو یہ سب باتیں
بعض لوگوں کو عجیب دکھ گیا دنیا کا چلے گیا اپنا وہی پرانے باتوں میں. یاد رکھو دوستو سب ختم ہو جائے گا, دین باقی رہے گا, شریعت باقی رہے گی, اللہ باقی رہے گا, رسول اللہ کا پیغام باقی رہے گا, اللہ رسول باقی رہنے والے ہیں, سب ختم ہونے والا ہے. ان کب تک کی تھا اس لیے حلال حرام کو حرام سمجھا. یہ تو کھانے کی بات ہو گئی, پہننے کی بات ہو گئی, اب اس کے بعد حلال حلال حرام حرام بتا دیں پاک چیزوں کو حلال آگے آگے وہ نیکی کا حکم برائی سے کیا ہو رہا ہے. آج کل فیس بک ہے فوٹو شیئر ہو رہی, پہلے چیٹنگ ہوتی, اس کے بعد فوٹو ہوتے, فوٹوؤں کا مس یوز ہوتا, ڈیٹنگ ہو رہی, کیا کیا ہو رہی. اب کیا ایک صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا, انہوں نے کہا صاحب یہ تو آج کل پورا ماحول خراب, سب کچھ چل رہا ہے, اب چل رہا سب, ہاں چل رہا تو حرام حلال رہا تھا. اب وہی رسم ہو رہا, بچے کا رسم ہوا, رسم کے بعد دونوں کے درمیان جب تک عقد نہیں ہوا ملاقات نہیں ہو سکتی. رسم ہوتے ہی چلو ادھر سے ماں بھی بول رہے, ماں بھی تعلیم سے بولے ہو گئے, باپ بھی آنکھوں سے بولے ہو گئے. نہیں دونوں کو چھوڑ دیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے نا چھوڑ دیں. اب ان کے ساتھ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کر رہے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب ہو رہا. کوئی دیکھ کے بولے ارے یہاں تمہارا بیٹا وہ بچے کے ساتھ نہیں, اس کا رسم ایک ورڈ ہے فیوکسی, اس کے ساتھ حرام. ارے جو قانون بول رہے ہیں انہیں اچھا پھر اس کا کیا ہوگا, اس کا بڑا کئی کیسا آتا ہے. یہ خالی ہنسی مذاق دل لگی خوشنوئی کے یہ کام چلتے. اس کے بعد شادی ہوتی, شادی کے بعد گھر میں رہو تو بھائی صاحب دن پر سوتے رہتے, رات بھر دوستوں میں رہتے, بیوی یہاں پہ ہوتے رہتے. ارے جو کام کرو وہ نہیں کرو, جو نکو کرو وہ کرو, الٹا چوکے ساتھ. آپ کو کھانے میں بتا دیا, پہننے میں بتا دیا, نہیں میں بتا دیا. آپ دیکھتے تو وہ کرتے ہو, شادی میں نہیں یہاں یہ نہیں ہونا کچھ ہونا, باجا نہ کوئی اچھا نہیں, باجے تو ایسا نہیں اور ناچنا وہ کودنا. ٹھیک ہے, اور پیسے والے ہیں تو ممبئی سے ناچنے والوں کو بلانا, ناچنے والوں کو نہیں بلانا, ناچنے والیوں کو بلانا, پھر سب رہنا, شراب پی رہنا, وہاں پہ شباب پی رہنا, کباب پی رہنا. پھر ایمان کھانا ورنہ مجھے کتنے لوگوں نے آرے کلپ آئے گاتے گاتے دھڑم سے گرا خلاص, ناچتے ناچتے دھڑم سے گرا خلاص, فٹ بال کھیل رہا کی مارا زور سے مارتے گرا خلاص, موت کو بول گئے. ہم سمجھ رہے مرنا اس لیے مر, ارے نہیں بہت دوسرا کرتے اپنا سے جوڑیے. اب دیکھو پرسوں ہمارے شہر کے ایک روزنامے کے تھے, میرے لیڈر صاحب تھے, انہوں ایک انقلابی لیڈر تھا, اس کے جنازے میں گئے, عدل بول کے تھا, اس کے جنازے میں گئے. اچھا ساتھ کو یہ بتا سن, ساتھ کو یہ بتا کرتے تو جانا ضروری ہے سمجھ کے آٹو پکڑ کے اکیلے چلے گئے. وہاں جا کے اس کے جنازے میں شریک ہونے کی غرض سے جانا تھا, وہ تو اس کی عادت تھی. گئے وہاں پہ کیا ہوا کہ دل پکڑا, گر گئے, روڈ پہ گر گئے بیچارے. اب کوئی بچانا بھی نہیں ان کو. پھر 4 لوگ کلپ آئے, ارے نہیں سیاست کیا دکھ رہی ہے, اٹھا کے اسٹریچر میں ڈال رہے ہیں, 4 خلاص. اب کیا ان آٹو میں بیٹھ کے جب گھر سے نکلے تھے معلوم تھا ان کو کیا انہوں آئیں گے نہیں, بلکہ ان کی ڈیڈ باڈی آئیں گی. یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. دوستوں آگے بولو, اپنے آپ کو حرام اور حلال سے واقف کرو. جو کرنا ہے عبادت کیجیے. کیا کھاؤ بولے کھانا, کیا نہ کو نہیں کھانا, کیا پینو بولے وہ پینا, کیا نہ کو نہیں پینا, کیا دکھا سکتے ہیں دکھاؤ, کیا نہیں دکھا سکتے بولو. ہر چیز چلے سیکھو پہلے, اور سیکھنا تو ہے فون میں لگے رہیں گے. سیکھو پہلے, سیکھنے کے بعد عمل کرو تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل, ہمارا یہ
یہاں اچھا گزرنا زندگی، وہاں کامیابی، وہاں جانا ہے، وہاں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بچنے والی نہیں ہے. تو ویسے بات کرے تو کیا موت کیا بات کرنا انسان والا کو حضور فرمائے موت کو یاد کرو گے، موت کو یاد کرے تو آخرت کی یاد تازہ ہوتی. بیان، نصیحت اور آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کیا گیا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے اندر اب دیکھو مرڈر ہو گیا، کوئی بات ہی نہیں، مرڈر ختم، کچھ بھی ہوگا کیا کیا ہوتا. اکثر دیکھا جا رہا ہے مرڈر کا سونا، پھر اس کا دوسرا مرڈر ہے، پھر اس کا دوسرا کوئی بولتے ہیں شہید، شہید. حضور فرمائے، حضور اسلام کیا ہی بات، دو جنوں میں لڑے ہوئی بولے دونوں بھی دو لفظ سرکار تمہارا جو مناسب والا ہے اس کو 4 سکتوں میں چھوڑا تھا، انہیں بھی بھائی کا مدد کرنے کی دن میں ان لوگوں کی بات کرو نہیں، ہم لوگوں کی بات نہیں کرو. تو اس طرح دل سے تو برا سمجھنا برا ہے، یہ کام برا ہے، یہ غلط ہے، روک سکتے روک. اللہ یہ سب باتیں ہر ہفتہ اس لیے کی جاتی ہیں. اکثر لوگ بولتے ہیں، خود میرے کو بھی اور کئی لوگ بھی بولتے آ کے کہ کم سے کم بیٹھ کے اتنی دیر بات کرے تو دل میں تھوڑا خوف پیدا ہو، پھر 1 2 3 دن تک ایسا رہتا اس کا، پھر تو یہ اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے. نماز دیکھو لگا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ضرورت ہے نماز کی، اللہ کو ضرورت نہیں نماز کی. اللہ تعالیٰ بس میرا پر بندہ آتے رہنا باہر کے ہاتھوں میں پورا گندا آلودہ آتے رہنا آپ ہوتے رہنا. اور پھر اس طرح کم سے کم ہفتے میں 1 بار. اب جمعے میں تو اپن کیا کرتے ہیں، نہ دھو کے آئے تک خطبہ شروع ہے، وہ خطبہ آپ لوگ سامنے آتے. کبھی کوئی تو خطبہ ہو کے بعد نماز ٹھہرا جاتے ہیں، وہ بہت بڑا حساب کرتے ہیں اللہ کی نماز دیکھنے لگے. یہ ہو گیا. جبکہ طریقہ صحیح کیا ہے، لوگ اذان سے پہلے آئے اللہ کے ٹک بندے سے بھی ہے، کم ہے، کم ہوتے ہیں پہلے آنا اذان سے پہلے پڑھے آدھا پڑھنا گزرنا اللہ کے گھر میں، پھر قرآن کی تلاوت سورہ کہف کی. اور یہ آج کے زمانے میں نئے نئے جو فتنے نکل رہے ہیں، قیامت سے قریب جو فتنے نکل رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا ہمارے آقا بہترین ہم کو ہتھیار دے دیے. یاد رکھو دوستو، کیا ہے دیا، ہر جمعے کو لازماً سورہ کہف پڑھنا ہی پڑھنا. نہیں مصاحب دکان رہی تھی، نوکری تھی، تو آپ ٹائم نکالو. کتنا ہے وہ چھوٹا بھی نہیں ہے، اور یہ بہت لمبا ہے، آدھے بارے کا ہے. آسان طریقہ اس کا کیا ہے کہ جمعہ شروع ہوتا جمعرات کی مغرب سے، رات میں پڑھ لو، فجر میں پڑھ لو، جمعہ کو جلدی جا کے پڑھ لو. نہیں ہوتا تو آفس ختم ہوگا اثر سے مغرب تک بیٹھ کے پڑھو. جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک جمعہ ہے، اس دوران کبھی بھی پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھو. آج کل ایک نیا فنکشن نکلا، نہیں میں سن لیا ہری کارڈ، ارے بابا سننا لگے پڑھنا لگے، پڑھنے کا کام پڑھنا، سننے کا کام سنو اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو چیز پڑھو تو نہیں پڑھو. تو ذرا کہنا یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑتے جاتے ہیں. بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے روکتے رہنا، پیار محبت سے. ایک نوجوان یہاں آتا تھا، جمعہ میں آتا تھا، شادی اسی گھر میں اکثر ہو جا رہا ہے سر، اکثر ہو جا رہا ہے. شادی ہونے لگی تو شادی میں باجا ہو گئی، میرے بھوکے بھائی سب جمع ہو، انہیں بتا دیا کوئی باجا نہیں. ارے تمہارا کیا کرا، تمہارا کیا کرا، تم سے کوئی پیسے لے لے گا، نہ کو بننے ہونا بنانا نہیں، تمہارے سے پیسے نہیں لے رہے. اب وہ بندہ آ کے مجھے سنا رہا ہوں، سامنے کیا بنوں، میں کیا غلط بات بولا، میں کچھ غلط بات بولا، نہ کو رکھو بولا. اب میرے خاندان کے ادھر سے پپو بول رہے ہیں، ارے وہ رکھتے بولے کیوں دل کے کیوں توڑ رہا، چچی بول رہے ادھر سے، خالہ بول رہے ادھر سے، ماموں بول رہے ادھر سے، چچا بول رہے ادھر سے. وہ بڑے لوگ روکنا چھوڑ کے ابھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، خوشی ہے ہمارے بچے خوشی.
دلہن نے بولنا خوشی بولے کئی خوشی تھا نہ نماز پڑھیں گے نہ قرآن پڑھیں گے اور دیوانوں کی طرح وہ بچوں کو ناچتے رہیں گے کودتے رہیں گے. ٹھیک ہے اعلان کرنے کا باجا بجاؤ بولے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا اتنا بڑا پودینے کا ہارا وہ پودینے کے ہار کتنے کا تھا سب موقع ہزاروں کا. ایک جگہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا بولا ایسے کرے وہ بنڈی پہ آ رہا کبھی کار پہ آ رہا ہماری کار کے سامنے کے رانے بجا رہے تھے کبھی بنڈی پہ کون بولا ہے سب کرو سب فضول کرتی ہے جگہ دینا پڑے گا. ایک جگہ تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کرین رہا کرین کو ایسا بڑا پودینے کا ہار لگا ہوا ہے دولہے کو بنا کے وہ اتنا وزن ہے اگر دولہے کی گردن میں ڈالے تو اس سے سب خوشی کا اظہار کرنے سے دشمنی کر رہے ہو وہ ڈالے تو اس کی گردن ٹوٹ جانا. اس وقت انہوں نے کیا کرا وہ کریم والا وہ چھوڑا نہیں لٹکا کر خالی خالی خدا کی فورما کیا مسئلہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کون سی آپ مجھے روحانی خوشی ہوگی کون سا سبب مل رہا بس کیا ہوگا مطلب انہیں کرنا بند دے انہیں کرنا بند دے. اچھا انہیں اچھا کرا تو اچھا نہیں کریں گے انہیں اچھا کام کرا تو اچھا کام نہیں کریں گے انہیں برا کرا تو وہ برا ہی نہیں آگے کمپٹیشن. میں کو یاد ہے ایک صاحب کو جانتا ہوں انہوں اسٹیشن کی دکان چل رہی انہوں کیا کرے معلوم یہیں کے پیسہ باہر کا پیسہ نہیں یہیں کے پیسے پہ جمع کر کے سارے اندر میں اپنی شادی کرے اور ان کا جس دن ولیمہ تھا وہ ولیمے کے دن 7 یا 8 غریب بچوں کی شادی کرے اپنے خرچے میں. میرے دل سے بھی نکلا سبحان اللہ آپ بھی بولے سبحان اللہ. اس وقت مہارت میں بھی آیا علماء بھی تعریف کرے مشائخ کے سب کچھ ہوا لیکن اس کے بعد کوئی مائی کا نام اٹھ کے کہنے بولا انہیں 7 کی شادی کرا میں 10 کی کرتا ہوں. اس معاملے میں نو کمپٹیشن انہوں 10 کی کرے میں 12 کی کرتا ہوں پیسہ اللہ نے مقدور دیا. یہ کیا ہے انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا مسئلہ ہے. ماحول انکمنگ صاف ستھری رہے گی تو اس سے خیالات بھی اچھے آئیں گے کام بھی اچھے اور بھی صحیح جگہ ہوں گی. 10 بج رہے ایک واقعہ یاد آ گیا اللہ بابا سن لیجیے. ایک صاحب وہاں کرتے رہے ایک بزرگ کے پاس پہنچ گیا کیا حضرت آپ وہاں بولتے غریبوں کی مدد کرنا میں کئی مرتبہ دیکھا پیسے دے کے دیکھا انہیں جا کے شراب پینا وہ پیسے دے کے کیا پینا میرے دیکھا وہ بڑے گئے میں دے کے دیکھا کہاں جا رہے ہیں کئی مرتبہ جس دن ابھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تمہارے پیسے اب تک خرچ کرے لوگوں کو دیے تو تم چیک کرے تو جا کے کسی گرا وہ پیسوں سے شراب کی دکان پہ جانا میرے پاس جب میں نے نکلا یہ پیسے دیکھ کے دیکھو کہ وہ اندر جا رہا تم رستے میں جا رہے جو تم آپ کو غریب دکھا اس کو دے دو. چلتے چلتے ایک صاحب غریب سے ادھر سے آ رہے تھے ان کا ہاتھ پیچھے تھا چلے آ رہے تھے ان کی حالت شکل میں دیکھ کے انہوں مجھے غریب کی دکھا اس کو دے دیں حالانکہ منگا لیں چلو صاحب لے لو لے لیں دیکھ کے بچوں کو بھی دیکھ لیں اچھا بھائی آگے بڑھے اب انہوں پیچھا کرنا انہوں پیچھا کرنا اب یہ پیسوں کا کیا کرنا دے تو سیدھا کچرے مووی کے پاس بیٹھ گئے جا کے ان کے پاس کیا کیا تھا وہ پھینک کے ایک دکان پہ گئے وہاں سے کچھ روٹی روٹی لگی لے کے سیدھا گھر کو گئے گھر کو جا کے کھٹکا مارے وہ سب دے دے اب کھٹکا مارے بعد اندر سے مجھے لے لو انہوں اندر گئے دروازے کے پاس جا کے کھڑی ٹوٹا پھوٹا دروازہ تھا دیکھ رہے سن کیا ہوا اندر والے ارے ماما ماما اللہ تعالیٰ شکر ہے چلو روٹی روٹی کھا لیں. اب باہر ڈر کے دیکھتے رہے وہ صاحب نکلے باہر بولے کیا دینا آپ کو میں پیسے دیا تو آپ کی حرکتیں دیکھ کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا قصہ ہے آپ کو کیا بھیجے روٹی کے لیے کیا ہے کدھر ہے تو بولے بابا ہم غریب لوگ ہیں 3 دن سے ہمارے کو کچھ کھانا پانی نہیں ملا فاقے تھے فاقے میں میرے بچے اور 3 دن تک کوئی آدمی اگر فاقے سے گزارے
اس کے بعد اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کھا لینا چاہے، کچھ بھی کھا لے سکتا. تو میں دیکھا آخر کا مائک مارا گھر پڑا تھا، اس کا حصہ تھا ٹکڑا کاٹ لے کے لا رہا تھا، گھر کو لا کے وہ دھل کے کھا لیں. جیسے ہی مجھے تم نے پیسے دیے تو وہ پیسے آنے کے بعد میں وہ کھانا حلال نہیں رہا، انہیں سے بھوکا پیاسا نہیں تھا تو کھانا جا رہا تھا، پیسے ملتے پہلے اس کو پھینک دیا، پھینک دے کے روٹی لیا، کھانا کھلایا، اللہ کا شکر ہے ہم کو اللہ اچھا رکھے. میں بولے یہ پیسے میرے نہیں گئے. حضرت میں پیسے دیتا تھا تو سیدھا میں شراب خانے کو جاتا تھا، اور آپ پیسے دیے تو ایسا ہوا. بولے دیکھو ہر ایک کی نیت کے اوپر، ہر ایک کے مال کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تمہارے مال اور تمہاری نیت کیسی اللہ جانتا ہے. تم جب پیسے دیتے تھے تو سیدھا انہیں شراب خانے کو حرام کی طرف جاتا تھا، اور میں جب پیسے دیا ان کی ٹوپیاں سیتے تھے، ٹوپیاں سی کے اسے کماتے تھے. تو میں جب پیسے دیا تو تم دیکھیے تمہارے پیسوں سے حرام کی طرف گیا، میرے پیسوں سے حرام سے بچ گیا. حرام کو سمجھ کے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے اپنے آپ کو روکنا، یہی اپنی زندگی میں مقصد بنا لیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری مدد فرمائے گا. ہم اگر کوشش کریں گے، ایک قدم بڑھیں گے، اللہ کی رحمت 10 قدم بڑھ کے اپنے لے لیں گے. اللہ کی بات میں دعا کرتا ہوں اور اللہ ہمیں اس محفل کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران جو ہم سے کمی کوتاہی لفظ خطا اس کو معاف فرما دے. اپنے انعامات سے جو تو نے ہمیں نوازا ہے، ہم ان انعامات پر شکر گزار بن جائیں، ایسی توفیق عطا فرما. اور ایسے کاموں کی ہمیں توفیق دی جس سے تو راضی ہو جائے. ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. ہمارا اسلام پر جینا آسان کر دے، ایمان پر مرنا آسان کر دے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول فرما. آمین. بیماروں کو شفا کاملہ سے بیان کرنا. ہمارے لیکچرر کالج کی ان کی بات ہے، طبیعت ناساز دوا خانہ صاحبہ اللہ کو صحت کاملہ فرما. اور جتنے لوگوں کو اپنے اپنے متعلقین کی، بیمار متعلقین کے لیے دعا کی نیت تھی اور انہوں نے اگر اسے نہیں لکھا ہے تو اللہ سب کے دعا کر صحت معافی عطا فرما. جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں رزق کی برکتیں نازل فرما. جن کے گھروں میں لوگ ایک ایک بائی کو ترس رہے ہیں اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے فرما. جو کوتاہیاں سے ہوتی ہیں معاف فرما دے. حرام سے بچا کر، حرام سے بچا کر نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، صالحین کی صحبت عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں کہتا ہوں ان پر شکر گزاری کرنا ہمارے لیے آسانی فرما دے. حق کو حق سمجھ کے قبول کرنے والا بنا، باطل کو باطل سمجھ کے چھوڑنے والا بنا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حق کو باطل سے، باطل کو حق سے لوگ ملا لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے ہمارے حال پر. اور جہاں جہاں اہل ایمان مصیبت کا شکار ہے ان کی مدد فرما، اور جو اہل ایمان کے مددگار ہیں تو ان کی بھی مدد فرما. جو اہل ایمان کو ستا رہے ہیں ان کی ستانے والوں کی بستیوں کو ویران کرنے والا ہمارے حال پر ایمان کا خاتمہ. آمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لالو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم
لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر سلام نہ چین دن کو نہ رات سوئے ہمیشہ غم میں ہمارے روئے خدا کو چھوڑے نہ ہم کو چھوڑے درود تم پر سلام تم پر بلا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر سلام تم پر ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم افتح لنا بالخير وأكمل لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله.